اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان الزہرا و منتظرین امام زماں، آج کے دن میں یہ میری دوسری ویڈیو ہے اور یہ پوسٹ جو میں نے دیکھی تو اس نے مجھے اتنا موٹیویٹ کر دیا کہ اس ٹاپک پہ ضرور کچھ کہا جائے، تو اپنی اوپینین کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرے پاس یہی ایک بہترین ذریعہ تھا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بناؤں۔ تو اس کا کانٹینٹ یہ ہے، موضوع یہ ہے کہ ایک لڑکی نے کہا کہ اگر ماں باپ کو رکھنے کا حق بیٹیوں کو مل جائے تو پورے ملک میں ایک بھی اولڈ ہاؤس نہیں ہوگا۔ اس پر لڑکوں نے بہت سمجھداری سے جواب دیا کہ اگر وہی بیٹیاں شادی کے بعد اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ مان لیں تو ملک کیا پوری دنیا میں ایک بھی اولڈ ہاؤس نہیں ہوگا۔ تو کنیزان زہرا، کتنا شرم کا مقام ہے اور کتنا سوچنے کا اتنا لمحہ فکریہ ہے تمام مومنات کے لیے۔ ہم جو دعویٰ کرتی ہیں کنیزان زہرا ہونے کا، تو کتنا لمحہ فکریہ اور دوسرے الفاظ میں کہوں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ان مومنات کے لیے جو شادی ہوتے ہی ساس سسر کو ایک بوجھ سمجھتی ہیں۔ اپنے والدین کی عزت و احترام کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے، لیکن ساس اور سسر کو ان کے دل میں ان کے لیے کوئی بھی عزت و احترام کا جذبہ نہیں ہوتا، اور حد تو یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی بھی اتنی برین واشنگ کر دیتی ہیں کہ وہ بیٹے جن کی پرورش اور تربیت میں والدین اپنی زندگیاں، اپنی جوانی کے قیمتی دن لگا دیتے ہیں، اپنا خون جگر پہ لا کے ان بچوں کو جوان کرتے ہیں، لیکن ان کے برین واش کر دیتی ہیں، اور وہی لڑکے، وہی بیٹے جنہیں ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا ہیں، والدین کو اپنی بیویوں کو خوش رکھنے کے لیے، بیویوں کی خوشنودی کے لیے انہیں اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں۔ اتنا تلخ موضوع ہے یہ کہ اس پہ بات کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے انسان، اور آپ یقین مانیں کہ ہر دوسری مومنہ یہ سوچے گی نہیں یہ میں تو ایسا نہیں کرتی، نہیں میں ایسی تو نہیں ہوں، نہیں میں تو کبھی ایسا کر نہیں سکتی۔ لیکن کنیزان زہرا، ہمارے لیے بلکہ یہ کہنا زیادہ آسان ہوگا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، کچھ چیزیں ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور وہی چیزیں ہم دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اب دیکھا جائے تو اگر ہم بحیثیت بیٹی ہیں تو ہم بحیثیت بیٹی اپنی بیٹی کے لیے جو چاہیں گے اپنی بہو کے لیے وہ نہیں چاہتے، اور اسی طرح جب بہو آ جاتی ہے تو بہو جو اپنے والدین کو عزت و رسپیکٹ چاہتی ہے، اور نہ صرف وہ خود کرتی ہے، اپنے شوہر سے بھی کرواتی ہے، لیکن خود نہ اپنے والدین جیسا مقام تو دینا دور کی بات، ان کو عزت و احترام سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی، اور بالکل اسی طرح اپنے شوہر کو بھی ان سے، اس کے والدین سے بدظن کر دیتی ہے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں، اس مختصر سے ویڈیو میں یہ پیغام شیئر کرنا آپ کے ساتھ مقصود تھا۔ امید کرتی ہوں کہ اگر آپ پر کچھ اثر ہوا ہو تو خدا را اپنی اس روش کو بدلیے گا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر ہم آج اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے فرما بردار بن جائے، تو ہمیں اپنے بچوں کے سامنے خود کو ایک اچھا رول ماڈل پیش کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنی ہوگی اور اپنے ساس اور سسر کی بھی کرنی ہوگی، تاکہ ہمارے بچے دیکھیں کہ ہمارے والدین، ہمارے والد صاحب بھی اپنی والد اور والدہ کی عزت کرتے ہیں، اور ہماری والدہ بھی ہمارے نانا اور نانی کی عزت کرتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس بیلنس کو، اس توازن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہر مومن اور ہر مومنہ کا فرض ہے، کیونکہ والدین بہرحال
جس طرح آپ کے لیے مومنات اپنے والدین بہت اہم ہیں، بالکل اسی طرح آپ کے ہسبینڈز کے والدین بھی آپ کے لیے اتنے ہی رسپیکٹیبل، اتنے ہی باعث احترام ہونے چاہیے. ان کی بھی عزت کرنا آپ پر فرض ہے، لازم ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر آپ ان سے محبت سے بات کریں اور ان کو تلخی سے جواب نہ دیں، ان کا خیال رکھیں، تو آپ کے اس ایک ایک عمل کو، اس حسن سلوک کو چہارد معصومین بھی اپنے بہترین اقوال میں اور انتہائی اجر ہے. آپ کا یہ عمل کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا، بلکہ بارگاہ ایزدی میں بہت زیادہ یہ حسن سلوک بہت زیادہ آپ کے لیے باعث ثواب ہے. دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں تو اتنا ملے گا. اپنے والدین کے ساتھ تو آپ کرتی ہیں، لیکن اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی محبت سے پیش آئیں، کیونکہ بے پناہ اجر و ثواب ہے ان سے حسن سلوک کرنے کا. امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ نے سن کر اس کو آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں ضرور شامل کریں گے، کیونکہ میرے سننے والوں میں بہت سی میری بہنیں ہیں جو ابھی جن کی شادی ہونے والی ہے. تو ان سے یہ درخواست کروں گی کہ خدا را اپنے ساس اور سسر کو اپنے والدین کا درجہ دیں، ان کی باتوں کو اور ان کے لیے اعمال انجام دینے کو، ان کے مطلب کچھ بھی ان کے لیے اگر آپ کریں گی تو اس کا اجر و ثواب بے انتہا ہے. میں دعا گو ہوں پروردگار ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.